اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا پس وہ شخص کہ جس کا اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کی فطری تعلیمات یہ اس کے گویا دل کی آواز بن جاتی ہیں، اتنا وہ اسلام کے ساتھ مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی چیز تو ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ کیا بس وہ شخص کہ جس کا اسلام کے ساتھ اتنا وہ رویہ ہو جائے موافقت، مطابقت، محبت والا، فہو علی نور من ربی، پس وہ ہوتا ہے پھر اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر، ہر شے اسے نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک بصیرت باطنی اسے مل جاتی ہے۔ کیا بس یہ شخص، بس پھر آگے بات چھوڑ دی، آگے نہیں بتایا کہ یہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہے، آگے ہے کمن ہوا فی الظلمات، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو؟ وہ بات نہیں کی، بس چھوڑ دیا۔ فویل للقاسیۃ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، قلوبہم قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، اتنے سخت کہ اللہ کی یاد اب ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ تو ہیں کھلی گمراہی کے اندر۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتارا ہے اس بہترین حدیث کو، حدیث قرآن مجید۔ ہم حدیث جب بھی سنتے ہیں تو حدیث رسول سمجھ آتا ہے، بھئی حدیث شریف یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ اس کو بھی حدیث تو کہتے ہیں بات کو۔ تو قرآن میں حدیث اللہ کے رسول کے قول کے لیے کہیں نہیں آیا، قرآن میں تو حدیث آیا ہے یہ موسٹلی اسی قرآن کے لیے، جیسے یہاں کہا گیا احسن الحدیث، یا جیسے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن جیسی حدیث نازل ہونے کے بعد یہ کس کو مانیں گے؟ تو اللہ نے نازل کیا ہے اس بہترین بات کو کتاب کی شکل میں، متشابہم، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ قصہ موسیٰ کتنی دفعہ آ رہا ہے، بار بار، شرک کی گمراہیاں، بدعات، یہ چیزیں بار بار، اس کے مضامین متشابہ ہیں، مثانی اور دہرائے جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہے، ان کی جلدیں ڈرتی ہیں اس سے، ان کی جلدیں تقشعر منہ جلود الذین، بہترین ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اس طرف اللہ راہ دکھاتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر ثابت ہو جائے، مہر ثابت لگ جائے، مہر ثبت ہو جائے، تو وہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ، کیا پس وہ شخص کہ جو اپنے چہرے سے روکتا ہے، اپنے چہرے پہ جھیل رہا ہے سوء العذاب، برا عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ شخص کہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے عذاب کو روک رہا ہے، چہرے پہ اس کے پڑ رہا ہے عذاب، بس آگے پھر بات ختم ہو گئی۔ کیا پس یہ شخص ہو سکتا ہے اس کے جیسا کہ جو جنت میں ہوگا اور مزے لے رہا ہوگا، وہ یہ بات پھر چھوڑ دی۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا، چکھو بھائی، ما کنتم تکسبون، جو تم کمائیاں کرتے رہے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے جو پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ فاتاہم العذاب، تو پھر آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی، تو اللہ نے انہیں چکھایا رسوائی کو، رسوائی کا عذاب اللہ نے انہیں چکھایا، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جانتے۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر مثال، ہر طرح کی مثال ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کر دی، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، یہ قرآن ہے عربی زبان میں ہم نے اتارا ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی اختلاف، کوئی کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون، بڑی صراحت وضاحت کے ساتھ ہم نے اتارا ہے، آسان بنا کے، تاکہ لوگ بچیں، تقوی کی روش اپنا لیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، بلکہ سورۃ قمر میں تو 5-6 دفعہ آیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا، سمجھنے کے لیے کوئی ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ مثال بیان کرتا ہے، ایک ایسا غلام کہ جس کو 4 مالک مل کے خرید لیں، وہ بہتر ہے یا وہ شخص کہ جس کا ایک ہی مالک؟ اب ایک غلام ہے جسے 4 لوگوں نے مل کے خریدا ہے، تو اس غلام بیچارے کی تو جان زیک میں نہیں آ جائے گی؟ 4 کو خوش کرنا کوئی آسان ہے؟ ایک کو راضی کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن 4 مالک ہوں، 4 باس ہوں ایک شخص کے، سب کو راضی کرنا، وہ کچھ کہے وہ کچھ کہے وہ کچھ کہے، نہیں، وہ تو مشکل ہے۔ متشاکسون، اور پھر وہ آپس میں ہیں بھی ضدی، ایک دوسرے کے ہیں بھی مخالف، وہ مالک، ایک شخص کے زیادہ مالک ہوں اور ایک دوسرے کے مخالف، اسے آرام سے بیٹھنے دیں گے؟ وہ کہے گا اس کا کام نہیں پہلے میرا، میرا وہ کہے نہیں پہلے میرا۔ اب اس غلام کی جان آپ سوچیں گے۔ ضرب اللہ مثل، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، رجلاً ایک ایسا آدمی، فیہ شرکاء اس میں کئی شریک ہیں، مالک جو ہیں اس کے، متشاکسون آپس میں ایک دوسرے سے بڑی ضد رکھتے ہیں، ورجلاً اور ایک اور آدمی ہے، سلما لرجل وہ صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ دیکھو کتنا بہتر ہے، ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اللہ کے سامنے 1000 یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو، ایک اللہ کو بس راضی کرو، باقی سب چھوڑو۔ بل هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں ہو سکتے، تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ انک میت وانہم میتون، اے میرے نبی آپ بھی چلے جائیں گے اور یہ بھی چلے جائیں گے، آپ پر بھی موت آ جائے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آ جانی۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں پیغمبروں سے اور پیغمبروں کے جو بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بات سمجھا، ان سے جھگڑا کریں گے۔ تم نے، اللہ پوچھے گا بات پہنچا دی تھی؟ کہیں گے ہاں جی پہنچا دی، وہ کہیں گے نہیں پہنچائی تھی، یہ کہیں گے پہنچا دی تھی، اس طرح کے جھگڑے ہوں گے رب کے ہاں۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کذب علی اللہ، جس نے جھوٹ منسوب کر دیا اللہ کی طرف، اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، کہتا ہے میری طرف وہی آئی ہے، وہی آئی کوئی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور ہے نہیں، جھوٹ باندھ رہا ہوں اللہ کی طرف، مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھٹلائے سچ کو جب آ گیا اس کے پاس۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور وہ شخص کے جو آیا سچ لے کر، یعنی محمد الرسول اللہ، وصدق بھی، اور دوسرا وہ جس نے اس کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق، یا جنرل ترجمہ کر لیں، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، وہ کہ جو آیا سچ لے کر، اور وہ دوسرا کہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقون، تقوی والے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ محسنین کا، نیک لوگوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ جو بھی کوئی برائیاں انہوں نے کی ہیں، جو بھی کوئی برے اعمال کیے ہیں، اللہ ان سے دور کر دے، دور کر دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو بدلہ دے گا اجر کی صورت میں۔ اجر کیسا؟ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے سب سے اچھا کام کیا ہوگا اس کو اللہ سٹینڈرڈ بنا لے گا اور ساری نیکیوں کو اس احسن انداز پہ بدلہ دے گا۔
ہر شخص نے وہ نیکیاں کرتا ہے، کبھی کبھی کوئی نیکی وہ بہت اعلیٰ کر جاتا ہے، تو اللہ اس کی اس اعلیٰ کی ہوئی نیکی کو کرائیٹیرین بنائے گا، معیار بنائے گا، اور بدلہ پھر اس کے حساب سے دے گا ساری نیکیوں کا، ٹھیک ہے نا؟ لیجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے اس عمل میں سے جو احسن تھا ان کا عمل، اس کے حساب سے اللہ اجر دے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ تسلی دینے کے لیے گویا سوالیہ انداز میں بتایا جا رہا ہے اللہ کافی ہے اپنے بندے کا دھیان رکھنے کے لیے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، بِالَّذِينَ مِن دُونِ، ان سے کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے ما سوا سے آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کی تم عزت نہیں کرتے، دیکھنا تم پہ ہمارے بتوں کا یہ آن پڑے گا وہ آن پڑے گا، اور یہ جیسے حضرت ابراہیم کو ڈرایا تھا ان کی قوم نے کہ ہمارے بتوں کی پھٹکار اب تم پہ آئے گی، وہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، ان سے کہ جو اللہ کے ما سوا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہاد نہیں ہے، کوئی رہنمائی فراہم کرنے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ نہیں ہے عزیز غالب ذی انتقام اور بدلہ لینے والا؟ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے بنایا۔ قل، آپ پھر ان سے کہیے، افرأیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اب اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا، هل ہن کاشفات ضری، کیا یہ میری اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ او یا پھر ارادنی برحمت، اللہ ارادہ کر لے کوئی رحمت مجھے پہنچانے کا، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ لوگ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کے لیے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم ٹھیک ہے تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، اپنی جگہ پہ کرتے رہو جو تم سے ہو سکتا ہے، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، تمہیں بڑی جلدی پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزی، کس پہ آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پہ ہوتا ہے عذاب ہمیشہ رہنے والا، حل علیہ، کس پہ حلال ہوتا ہے، کس پہ آ کے جائز ہوتا ہے، کس پہ پڑتا ہے وہ عذاب کے جو مقیم ہے قائم رہنے والا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس، ہم نے آپ پر کتاب اتار دی لوگوں کے لیے، بالحق، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت پائے گا اپنا بھلا کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوگا تو وبال بھی اس کی گمراہی کا اسی پر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، آپ ان کے وکیل نہیں ہے، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کر لیتا ہے لوگوں کی روحیں ان کی موت کے وقت۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ قبض کر لیتا ہے روحیں لوگوں کی ان کے موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کی بھی کہ جو مرتے نہیں ہیں اپنی نیند کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور پھر وہ جو روحیں اس نے قبض کی ہوتی ہیں وہ روک لیتا ہے ان لوگوں کی روحیں کہ جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جن کے بارے میں ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ان کی روحیں لوٹا دیتا ہے، الی اجل مسمی، وقت مقرر تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء،
ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، سفارشی بنا لیے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، یہ جو تم نے سفارشی بنائے ہیں اگر ان کے پاس اختیار ہی نہ ہوا پھر، ولو کانوا لا یعقلون، یا کوئی عقل مت سمجھتے ہی نہ ہوں یہ جنہیں تم سفارشی بنائے پھر رہے ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سفارش اسی وقت ہوگی اللہ جس کی چاہے گا قبول کرے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا سفارشی کہ جو اپنی دھونس سے کہے کہ منوا لے اپنی سفارش اللہ سے، ایسا نہیں ہے۔ سفارش ساری اللہ ہی کی ہے، جس کی چاہے، جیسے چاہے، جتنی چاہے، جس کو اجازت دے کرنے کی، جس طرح وہ اس کی مرضی، سفارش کل کی کل اسی کی۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا، اللہ کی توحید کے ساتھ جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین، بیٹھ سے جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پہ کوئی اس طرح کا ایمان نہیں ہے۔ ایک اللہ کا ذکر، یار ایک اللہ کیا مطلب ہے، کوئی اور بھی ساتھ ہونے چاہیے، اکیلے اللہ، نری توحید ہی توحید، بزرگوں کا نام ہی نہیں، ایسے بیکار لوگ، ایسی تقریر کا کیا فائدہ، صرف اللہ کا ذکر، یہ اس تک بات نہیں بنتی، دل ہی بیٹھ جاتے ہیں ان کے، صرف توحید کی بات کریں تو۔ ہاں آگے دیکھیں، بڑا پیارا انداز ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کو چھوڑ کر باقی بزرگوں کی، پیروں کی، اوہ جھوم جاتے ہیں، محفلیں جھوم جاتی ہیں، دل خوش ہوتے ہیں۔ اصل اب دین بیان ہو رہا ہے، اب مزہ آ رہا ہے، اب خوش ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر کریں گے صرف تو پھر دل بیٹھ سا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی چاشنی، کوئی وہ ایک محبت نہیں ہے، وہ والی چیز۔ ہاں وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی ذکر کریں، بلکہ نہیں دوسروں کا ہی کریں تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں یہ 4 5 6 7 ہو نا تو یہ ہے، اب ان سب کے ملنے سے کام ہوگا نا۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے نبی آپ کہیں، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غیب کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ولو ان للذین ظلموا، اور اگر ہو ان ظالموں کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب کا سب اگر ان ظالموں کے پاس ہو، تمام دولت، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے جیسی اور بھی ان کے پاس آ جائے، تو لَفْتَدَوْا بِهِ، تو یہ ساری فدیے میں دے دیں گے، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کہیں گے لے لو، ہمیں چھوڑ دو۔ مثال کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اتنا ہو نہیں سکتا، سمجھانے کے لیے ہمیں بات بتائی گئی ہے، اور یہ تو ہمیں عام یہاں پر بھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ میں اور آپ مر رہے ہوں تو پانی کی ایک بوتل پانی کے گھونٹ دینے کے لیے بھی انسان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ دینے کو تیار ہو جائے گا، لے لو یار میں پانی مر رہا ہوں۔ تو یہ انسان تو اتنا ہی کی ہے، یہی کچھ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ لوگ زمین میں جتنا کچھ ہے سارا ان کو دے دیا جائے، اتنا اور بھی دے، پھر کہیں کہ سارا لے لو، میں اس عذاب سے بچا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا پھر ان پر اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتے آپ۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پہ سیئات، ان کی جو بھی کمائی ہے، ان کی کمائی کی جو بھی برائیاں ہیں وہ ان پہ ظاہر ہو جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیرے میں لے لے گا وہ جو یہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمیں بڑا پکارتا ہے، حاجی بن جاتا ہے فوراً۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی نعمتوں کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں،
قال انما اوتیتہ علی علم، پھر کہتا ہے میں بڑا بندہ ہی، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں. یہ میری اپنی دراصل اس انٹیلیجنس اور علم کا نتیجہ ہے، میرا تجربہ، یہ اس کی وجہ سے میں نے یہ کامیابی حاصل کی. تکلیف میں آیا ہوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے، ہم جب نعمتوں سے لپیٹ دیتے ہیں تو پھر یہ اس کی اپنی کاریگری ہوتی ہے، پھر وہ اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ فیکٹری اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی، میں نے فیکٹری لگائی، دیکھو اب 4 اور لگ گئی ہے کہ نہیں اسی کی کمائی سے. یہ میرا اپنا بڑا ایک کانفیڈنٹ اسمپشنس تھی میری کہ یہ ہونے والا ہے، پھر ویسا ہوا. اور دیکھو یہ ہے کہ جہاں کیا اس کے لفظ بولا جاتا ہے، جہاں دیدہ ایک شخص، یہ میں سارا پتہ ہے مجھے کیسے ہوتا ہے. بل ہی فتنہ، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ آزمائش تھی. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں. قد قالها الذین من قبلہم، ایسی بات انہوں نے بھی کہی تھی جو اس سے پہلے تھے. کون تھے ان سے پہلے؟ قارون نے یہ کہا تھا جب وہ نکلا تھا مال و دولت کے ساتھ، تو وہ اسے کہا گیا کہ یہ تم اس طرح نہ کرو، اللہ نے تجھے دیا حق ادا کر دو. کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، اس نے یہی بات کہی تھی، یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملا. اللہ فرما رہے ان سے پہلے بھی یہی بات لوگوں نے کی تھی. فما اغنی عنہم، تو کام نہیں آیا اس کے، ما کانوا یکسبون، جو بھی وہ کمائی اس نے کی تھی. ہم نے اسے دھسا دیا، اس کے خزانے سمیت گھر سب کوئی کام آیا تھا؟ کچھ نہیں کام آیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو پہنچ گیا ان کو سیئات، برائیاں پہنچ گئیں ان کے پاس، ما کسبوا، ان کی کمائی کی، جو بھی کمائیاں انہوں نے کی تھیں ان کا وبال، ان کی سزا، ان کی برائیاں ان تک پہنچ گئیں. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کر رہے ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی پہنچ جائیں گے، وبال پہنچ جائے گا ان کے اپنے کرتوتوں کا جو یہ کر رہے ہیں. وما ہم بمعجزین، اور یہ پھر اللہ کے حکم کو شکست تو نہیں دے سکتے. اللہ کا جو فیصلہ آ جائے گا عذاب کا، پھر یہ اسے ٹال، یہ عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات کو. اولم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی ہے جو اپنا رزق پھیلا دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے. قل، فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندو جنہوں نے زیادتی کر لی ہے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. 70 سال گناہ کیے ہیں، اب بھی پلٹ آؤ تو میں منتظر ہوں. 100 سال عمر اللہ نے دی ہے، 100 سال بے حیائیاں کی ہیں، سانس چل رہی ہے، اب بھی لوٹ آؤ. ہاں جی، لا تقنطوا من، اس دنیا میں موت جب تک نہیں آ جاتی میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مایوس مت ہونا. اس آیت کا اطلاق آخرت پہ نہ کیجیے، اس آیت کا اطلاق اس دنیا کی زندگی. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے آ جاؤ، آخرت میں مایوس نہ ہونا میری رحمت سے. یہ آخرت میں تو اس نے بتایا کہ جو کر کے آؤ گے میں بتاؤں گا پھر کیسے کیا کیا بدلا. اس دنیا کی زندگی میں تم نے، آخرت میں بھی اللہ چاہے تو سب کوئی معاف کرتے، کون پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ پھر اس نے پورا قرآن کیوں نازل کیا اور نبی کو اتنا سارا کچھ، یہ حق اور باطل کیوں؟ آخر ایک چیز اس نے، اس دنیا میں اس کی رحمت ہر شے پر بسی ہے. جب آ جاؤ گے کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ he has reached a point of no return، ایسا نہیں. It's never too late، it's never. جب بھی آپ پلٹ آئیں گے اللہ کی رحمت آپ کی دستگیری کرے گی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ کو پھر وہ برے کام چھوڑنے پڑیں گے. جب آپ نے توبہ کی تو پھر وہ برے کام چھوڑنے پڑیں، نیک کام کرنے پڑیں گے، پھر آپ کی توبہ ہے. صرف لفظ ادا کرنا توبہ نہیں ہے. سورۃ فرقان میں ہم پڑھا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا.
عمل صالح، یہ نہیں ہے کہ وہی کام کرتے رہو توبہ کی تسبیح پھیرتے رہو، یہ کوئی توبہ نہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً شان یہ ہے کہ وہی تو ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور انابت اختیار کرو اپنے رب کی طرف، جھکو اپنے رب کی طرف، اسی اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے سامنے سرنڈر کر دو، سر نگوں کر دو، سر جھکا دو اسی کے سامنے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس میں سب سے بہترین چیز کی۔ نچلے لیول پر جانے کی کوشش نہ کرو، بہترین لیول پر اٹھنے کی کوشش کرو۔ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کا جو بیسٹ ہے اس پر عمل کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ عذاب اچانک آ جائے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان تقول نفس یا حسرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت پھر انسان یہ کہتا پھرے یا حسرتا، ہائے میری شامت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے آگے بھیجا اللہ کی طرف، افسوس اس پر۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تھا تمسخر کرنے والوں میں سے، مذاق اڑانے والوں، دنیا کی زندگی میں تو میں یہ کام کرتا رہا، ہائے افسوس میں نے کیا کیا۔ یعنی کہ اس کو پیچھے جوڑ لیں کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اپنے رب کے سامنے فرما بردار ہو جاؤ، اور جو ہم نے اتارا ہے قرآن اس کے بہترین پر عمل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انسان یہ کہتا پھرے ہائے میری شامت، ہائے میری کم بختی کہ میں نے کیوں نہ نیک اعمال کیے، اللہ کی طرف جو میں نے بھیجا، علامہ فرطت فی جنب اللہ، اللہ کی جانب، اللہ کی جناب میں جو میں نے بھیجا وہ تو کچھ بھی نہیں، اور میں مذاق اڑاتا تھا۔ او تقولا، یا پھر کوئی یہ کہتا پھرے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو لکنت من المتقین، میں بھی متقین ہو جاتا، متقین میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تر العذاب، یا پھر کوئی یہ کہتا پھرے عذاب کو دیکھ کر لو ان لی کرۃ، کاش مجھے ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیا جائے تو فاکون من المحسنین، اب تو میں صفت احسان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بھلا قد جات، نہیں ایسا نہیں ہے، تیرے پاس آئی تھی میری آیات، فکذبت بہا، تو نے جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ یوم القیامت، اور قیامت کے دن، تر الذین، آپ دیکھیں گے، کذبوا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا، بچائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جو متقی بنے، بمفازتہم، ان کو کامیابیوں والی جو ان کی منزلیں ہیں وہاں تک پہنچائے گا۔ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، وہی ہر شے پر وکیل ہے، کارساز ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں کنجیاں زمین و آسمان کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اولئک ھم الخاسرون، یہی گھاٹا پانے والے۔ آخری دو رکوع آ گئے ہیں سورہ زمر کے، اور ان کا انداز بڑا جلال رکھتا ہے اپنے اندر، بہت زوردار انداز ہے۔ قل، آپ ذرا ان سے کہیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اے جاہلو تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی میں عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یعنی اللہ کے رسول پہ پریشر ڈالتے تھے نا کہ آپ پوچھ ہمارے ایک بت کو تو آپ بھی پوچھ لیں، تاکہ ہمارا ایک کو کوئی بیلنس تو ہو نا، کوئی ٹیک اینڈ گیو، ایک بت ہمارا پوچھ لیں، ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، آپ کوئی سردار بادشاہ بھی مان لیں گے، ایک آدھا بت تو ہمارا ساتھ رکھے نا، تاکہ اس کی بھی تو بات کریں۔
تو اب یہاں کہا جا رہا ہے جاہلو تم مجھے حکم دیتے ہو، مشورے دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اب اگر آپ نے بھی شرک کیا، تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لازماً ہو جائیں گے گھاٹے پانے والوں میں سے۔ اب یہ سختی اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہے، مشرکین کی طرف ہے کہ ہمارا اصول مین ٹو مین ویری نہیں کرتا، ہمارا اصول ایک ہی ہے، پہلوں کی طرف بھی یہی تھی وہی، تمہارے لیے بھی یہی ہے، اس رسول کے لیے بھی، جو بھی شرک کرے گا اس کے سارے اعمال حبط۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی پس تم عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ، حالانکہ اس کی قدرت کی عالم یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی کے اندر ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان لپٹا ہوگا اس کے دائیں ہاتھ پہ۔ اللہ کی قدرت کا کیا اندازہ آپ کریں گے؟ آپ اور میں کیا اندازہ کریں؟ ہمارا تو ذہنی محدود، ہمارا تو یہ مشاہدہ محدود، ہماری تو سوچ ہی محدود، اللہ محدود ہستی کا احاطہ ہماری یہ محدود عقل نہیں کر سکتے۔ ہم تو جا کے پناہ لیتے ہیں لفظ کل کے اندر، اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ اس پہ قادر۔ تھوڑا بہت اس نے آگے نقشہ بھی بتایا ہے کہ یہ تمہاری ساری زمین قیامت والے دن میری مٹھی میں ہوگی، اور یہ آسمان دائیں آسمان، اب کتنا ہم جانتے ہیں کتنا ہے آسمان، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے ان ساری چیزوں سے جو یہ شریک بنا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ونفخ فی الصور، سور پھونک دیا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، بے ہوش ہو جائیں گے سب جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ اس سے لگتا ہے کہ فرشتے بھی سارے بے ہوش ہو جائیں گے، کچھ کو چھوڑ کر، جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ پھور پھونکا جائے گا، فاذا ھم قیام ینظرون، پھر یہ سارے کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے یہ قیامت آ جائے۔ پہلے جو سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور جب زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، میدان ایک چٹیل بن جائے گا، اس وقت زمین چمک اٹھے گی رب کے نور سے۔ وضع الکتاب، اعمال نامے لوگوں کے رکھ دیے جائیں گے، وجیء بالنبیین، نبی لائے جائیں گے، والشہداء، اور رسول لائے جائیں گے، رسولوں نے بھی جن کو آگے بھیجا تبلیغ کے لیے وہ بھی لائے جائیں گے۔ وقضی بینہم بالحق، پھر فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس، ہر نفس کو دیا جائے گا پورا پورا، ما عملت، جو اس نے کام کیے ہوں گے، وہو اعلم بما یفعلون، اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ کرتے رہیں۔ آخری رکوع آ گیا، اس کی اپنی شان ہے۔ اب یہ جو اس میں آ رہا ہے منظرنامہ کھینچا جا رہا ہے، یہ وہ ہے کہ حشر کے روز اب فیصلے ہو چکے، اب فیصلہ ہو چکا، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، میزان لگ چکی، فیصلے کر دیے گئے۔ اب جنتیوں کو جنت میں لے جاؤ، جہنمیوں کو جہنم میں لے، یہ نظارہ کیا جا رہا ہے۔ وسیق الذین کفروا، ہانک کر لے جایا جائے گا کافروں کو، الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں، گروہ در گروہ بنا کر انہیں ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب جہنمی جہنم کے پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابہا، اس وقت پھر کھولے جائیں گے دروازے جہنم کے، جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے، قیدی جب آ جاتا ہے جیل میں تب دروازہ کھولتا ہے جیل کا۔ آگے میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا، یہاں پر الفاظ ہیں حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جنتیوں کے بارے میں بھی یہی آیا تھا، لیکن بیچ میں ایک واو کا اضافہ ہے، اس میں دیکھیے گا فرق کیا واقع ہوتا ہے۔ فتحت ابوابہا، جب جہنمی وہاں لائے جائیں گے جہنم پر، پھر گیٹ کھلے گا۔ وقال لہم خزنتہا، اور پھر وہ چوکیدار جہنم کے جو داروغہ ہوگا وہ ان سے پوچھے گا،
الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے، آئے نہیں تھے؟ وینذرونکم، جو تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے نہیں آئے تھے، ہاں ٹھیک ہے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں کے بارے میں تو اب اللہ کا حکم وہ پس ہو چکا، ثابت۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے ان دروازوں میں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے، فبئس مثوی المتکبرین، متکبرین کا یہ بہت برا ٹھکانہ۔ وسیق الذین اتقوا، اور اسکورٹ کر کے لے جایا جائے گا، جیسے انٹوراج نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا ڈگنیٹری آ رہا ہو تو 10-12 پروٹوکول کی گاڑی اسکورٹ کر کے لے جایا جائے گا۔ یعنی دونوں کے لیے لفظ ایک ہے، سیخ کافروں کے لیے بھی ہے، سیخہ ان کے لیے بھی ہے۔ ان کو وہ اسکورٹ جو دیا جا رہا ہوگا وہ پروٹوکول والا نہیں ہے، وہ تو مارنے کے لیے ادھر ادھر سے ہوتے، دھکے دے کے نقشہ میں نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں ذہنوں میں، ہاں میں مار کے تو اکٹھا کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح۔ لیکن یہ اکٹھا کر کے لے جانا مطلب وہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ بہت بڑا سارے پروٹوکول کے ساتھ۔ الی الجنت زمرا، جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، پھر جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، اور کھلے ہوں گے اس کے دروازے۔ جنتی جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ جب آپ کے گھر کو فنکشن ہو، آپ نے مہمانوں کو انوائٹ کر رکھا ہو، ان کے آنے کا وقت ہو جائے تو آپ گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں، ذرا کھول دو بھائی، وہ آنے والے ہیں سارے جو بیٹھے ہی ہیں باہر سامنے، تو کھول دو بھائی دروازے، دروازے کھلے رہنے تو جس نے آنا ہوگا، وہ جو آنے والے اب آ رہے ہیں، جن کو آپ نے بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے، وہ بڑے معزز آپ کے مہمان ہیں، آپ پہلے تو خود کھڑے ہو جاتے ہیں گیٹ کے اوپر ہی کہ وہ آ رہے ہیں، رابطہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے وہ آ رہے ہیں، نہیں بھی آ رہے تو آپ گیٹ کھلوا دیتے ہیں، سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ احترام ہوتا ہے مہمان کا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسے بلایا ہے، گھر آ رہے ہیں، دروازے آپ بند رکھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جنتی جب جنت کے دروازے پہ وہ کھلے ہوں گے، آگے آ جائیں جی۔ وقال لهم خزنتها، اور وہ جو داروغے ہوں گے جنت کے، وہ انہیں کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو جی آپ پر، طبتم، ویلکم ویلکم، بہت خوب، فادخلوها خالدین، داخل ہو جائیں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے اب۔ وقال الحمد للہ، اب جنتی یہ ترانہ کہیں گے، تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ کیے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس نے زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم داخل ہوں جنت میں جہاں سے بھی ہم چاہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، اب یہ بھی معاملہ ہو چکا کہ جنتی جنت میں جا چکے، جہنمی جہنم میں جا چکے، اب زمین پھر خالی، اب اللہ موجود، اللہ کے فرشتے موجود، اب وہ اس کی کلوزنگ ہو رہی ہے سرمنی کی، سارا وہ ڈراپ سین ہو رہا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، اور آپ دیکھو گے فرشتوں کو حافین، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، من حول العرش، عرش کے گرد گھیرا بنایا ہوا ہے انہوں نے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وقیل، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ سے مراد کون ہے، کن کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ بعض لوگ تو یہ مراد لیتے ہیں کہ جہاں بھی انسانوں کا معاملہ، بعض کہتے ہیں یہاں فرشتوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، کہ یہ جو معاملہ دنیا کا اتنا عرصہ چلاتے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرتے رہے ہیں، تو آپس میں کوئی ان کے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں اوپر ملائے اعلیٰ پر۔ آخر عقل رکھنے والے یہ مخلوق ہے، عاقل مخلوق ہے، تو آپس میں ان کے آپس میں کوئی آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، اللہ کا جو یہ حکم ہے،
اس کی حکمت یہ ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو یہ ان کے درمیان بھی اس وقت پھر فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین۔